بعض لوگوں کے دل میں ہمارے لیے ایسی نفرت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پہ تو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت میں وہ ہمارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ حسد اندر کی جلن کئی گھر برباد کر دیتی ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ جو کسی سے حسد کر رہا ہوتا ہے وہ منافقت ضرور کرتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور ہر حد تک ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان پریشان ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی گھر جو ہیں وہ صرف حسد کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو جادو کے ذریعے بھی باندھ دیا جاتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، کاروبار تباہ کر دیا جاتا ہے، اور معاملات کو ایسے باندھا جاتا ہے، بندش لگائی جاتی ہے کہ انسان کچھ بھی کر نہیں پاتا۔ وہ اس سے جان بھی چھڑانا چاہے تو اس کی جان چھوٹ نہیں پاتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بھائیوں کو، بہنوں کو اس صورتحال میں بھی دیکھا ہے کہ دو لوگ اگر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو لوگوں نے ایسے ایسے اقدامات کیے کہ وہ اکٹھے نہ رہ پائے۔ ان میں ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دو انسان جدا ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف حسد کی نظر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک بہن نے اپنی آپ بیتی بیان کی تھی جو آج عمل بتا رہا ہوں، بڑا خاص ہے۔ یہ پیر قریشی صاحب، میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن میری خاوت جو ہے انہوں نے میری اس خوشحال زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ شروع میں مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس حد تک مجھ سے حسد کرتی ہے۔ جب میرے ہاں میرا پہلا بچہ ہوا تو اس نے اپنے وہ رنگ دکھائے کہ میں اگر یہاں بیان کروں گی تو میری میل بہت لمبی ہو جائے گی۔ پیر قریشی صاحب، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ میرا یہ پہلا بچہ تھا، جس کے بعد اس نے مجھ سے اس حد تک حسد کرنا شروع کیا کہ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے، وہ ہمیں خوش دیکھ نہ پاتی تھی۔ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، کمبائن فیملی سسٹم تھا، تو ہماری زندگی آہستہ آہستہ بدحالی کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ میری بھابھی نے میرے شوہر کے میرے خلاف کان پڑنا شروع کر دیے، اور میرے شوہر بھی نہ جانے کیوں اس کی تمام باتوں پہ ایسے یقین کرتے جیسے میں شروع سے بری انسان تھی۔ مجھے اس بات کا بے حد دکھ بھی ہوتا، لیکن میں کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اگر میں انہیں سمجھاتی تو ہم دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس حد تک جاتا کہ ہم دونوں کئی دن ایک دوسرے سے بات بھی نہ کرتے، اور اس کے بعد میری بھاوت بے پناہ خوشی محسوس کرتی۔ جب ہم ایک دوسرے سے جدا رہتے تو وہ ایسے مسکرا کے مجھ سے اور میرے شوہر سے بات کرتی، اور جان بوجھ کے پوچھتی کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ اصل میں وہ ہمارے درمیان طلاق کروانا چاہتی تھی۔ ان تمام صورتحال میں میں کئی رات سو نہیں پائی۔ میں ساری رات روتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ پاک ہمارے اچھے دن لوٹا دے۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنانا تھا۔ میں آپ کے چینل پہ آئی، آپ کو تمام صورتحال بیان کی، تو آپ نے ایک وظیفہ بھیجا، سمن بکمن انجر فاہم لا یردیوں کا۔ اس کو پڑھنے کا آپ نے خاص طریقہ بھی بتایا۔ مجھے آپ نے بتایا کہ اگر میں یہ وظیفہ کرتی ہوں
تو اگر جادو بھی ہوگا تو پلٹے گا اور دوسرا انسان ساری رات سو نہیں پائے گا. اس کے سر میں انشاءاللہ اگر وہ غلط کر رہا ہے، زندگی برباد کر رہا ہے، تو سر میں درد ہونا شروع ہوگا. یہی آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی لیکن امید ہوگی. میں نے جیسے ہی یہ عمل شروع کیا، اللہ کے فضل سے میرے شوہر میں ایک دم سے جیسے تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہو. وہ خود آئے، انہوں نے مجھ سے آ کے تمام باتوں پہ معذرت کی اور آج اللہ کے فضل سے میرا گھر دوبارہ آباد ہے. میری بابا جو اور ان کے شوہر نے اب کہیں اور گھر کرائے پہ لے لیا. میری زندگی میں اب بے پناہ سکون ہے. تو بہن کو جو وظیفہ بتایا تھا، اس کو کرنے کا خاص طریقہ ہے. نیت کی جاتی ہے سب سے پہلے، پھر کثرت سے سمن بکمن اونگل پاخم لا یرکن. جب نیت کر رہے ہوں اس وقت درود پاک پڑھنا بہتر ہوتا ہے. شروع میں 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 21 دفعہ اس تعداد سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. نیت کرنی ہے کہ میں فلاں انسان کے لیے یہ عمل شروع کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. اس کے بعد اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ نے ناپاکی میں بہنوں نے نہیں کرنا اور اس طرح ذکر کسی سے نہ کیا جائے. رات سوتے وقت آپ نے روزانہ جب بھی سونے لگی 21 مرتبہ ابتر پڑھ کر اپنے چاروں اطراف نے یعنی چاروں طرف چاروں ڈائریکشن میں پھونک مار دینے ہیں. اور جب پہلی ڈائریکشن میں ماریں پھونک تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ جیسے میں اس کو ایک ہوتا ہے کہ سر میں جوتی کی طرح مار رہا ہوں. تو چیز دوسری طرف کرنا ہے اسی طرح، تیسری طرف کرنا ہے اور چوتھی طرف، چاروں طرف اسی طرح پڑھا جائے گا. جیسے جیسے یہ عمل ہوگا دوسرا انسان آپ سے پیچھے ہٹتا جائے گا، اپنی مشکلات میں پھنستا جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کر پائے گا کسی صورت بھی. جو عمل بتا رہا ہوں بڑی خاص کتاب ہے، دعوت موکلات، پرانی کتاب کی، اس کا نیا ایڈیشن ہے. یہ پرانی کتاب کا نام جو تھا موکلات نورانی، اس کو یہ دوبارہ جو ہے یہ اس کا نیا ایڈیشن بنا کے اس کو دوبارہ پبلش کیا گیا. اس کے بڑے خاص عملیات ہیں، آپ لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں. باقی آپ لوگ عمل اگر اس طرح کا مسائل میں گرفتار ہیں، جادو ہے یا کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے، تو ایک دفعہ اس عمل کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ بھی لیتا. باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں اور وظیفہ بک چینل کو بھی آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. بڑے خاص تفصیلات اور وظائف عملیات وہاں پہ بھی ہیں. اور یہاں ایک گزارش ہے آخر میں کروں گا کہ رات کو میں اسی چینل پہ بڑا خاص تعویذ دینے جا رہا ہوں 9:15 بجے تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق. وہ ویڈیو بھی لازماً دیکھیے گا اور محبت کے لیے عمل بھی آئی رات کو.